الرحمن الرحیم. قومی آمدنی کا توازن. تو پہلے لفظ توازن کی وضاحت کرتے ہیں. توازن کا کیا مطلب ہے؟ توازن کا مطلب ہے برابری کی صورتحال ہونا، یعنی ایسی صورتحال ہونا جو مستحکم ہو اور جس میں آپ لڑکھڑائیں نہیں. تو توازن میں جب ہم برابری بھی کرتے ہیں تو ترازو کے جو دو پلڑے ہوتے ہیں وہ توازن کے لیے ہی آپ استعمال کرتے ہو، آپ اسے بیلنس یونٹ ہی کہتے ہیں. تو اس میں بھی کیا ہے، جب دونوں طرفین، دونوں پلڑے آپس میں برابر وزن کے ہوں گے، ایک دوسرے کے برابر ہوں گے، تب بھی آپ کے پاس وہ ترازو توازن میں آئے گا. بالکل اسی طرح قومی آمدنی کا توازن معلوم کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس دو پلڑوں یعنی دو تصورات، دو اطراف کا ہونا ضروری ہے. اب وہ دو اطراف کون کون سی ہیں؟ یہ دو طریقے ہیں. دونوں طریقوں میں جو اطراف ہیں وہ مختلف ہیں. کتاب کی طرف آتے ہیں. کتاب میں صفحہ نمبر 14 پر قومی آمدنی کا توازن یعنی ایکویلیبریم آف نیشنل انکم کا ٹاپک دیا گیا ہے. توازن کو کہتے ہیں انگلش میں ایکویلیبریم. دو شعبی معیشت ہم نے اس میں فرض کی ہے کہ اس کانسیپٹ کو بہت آسان اور سادہ فہم الفاظ میں سمجھنے کے لیے، اس کی بنیاد بنانے کے لیے اسے پہلے دو شعبی معیشت پر ہی ہم سمجھیں گے. اس کے بعد اسے 3 شعبی 4 شعبی معیشت میں بھی سمجھا جا سکتا ہے اور توازن قائم کر کے دکھایا جا سکتا ہے. دو شعبی معیشت کا مطلب ہے کہ دو شعبہ جات ہیں آپ کی پوری معیشت میں، ایک ہے عوام اور دوسرا ہے کاروباری ادارے یعنی گھرانے اور کاروباری ادارے. یہ بالکل وہی دو شعبہ جات ہیں جو قومی آمدنی کے دائروی بہاؤ میں آپ کو سمجھائے گئے ہیں. دو شعبی معیشت یعنی عوام اور کاروباری ادارے صرف یہی ہوں، اس میں کوئی حکومت نہ ہو اور بیرون ممالک سے تعلقات بھی نہ ہوں یعنی بیرونی تجارت نہ ہو. تو معیشت میں قومی آمدنی کی متوازن سطح سے کیا مراد ہوگا؟ دو شعبے معیشت کے تحت قومی آمدنی کی متوازن سطح سے مراد وہ سطح ہوتی ہے جس پر ملک کی مجموعی طلب اس کی مجموعی رسد کے برابر ہو جائے. اب مجموعی طلب، چونکہ دو شعبہ جات ہیں عوام اور کاروباری ادارے، عوام کیا طلب کرے گی؟ اشیاء کی طلب کرے گی، اور جو اشیاء کی طلب کرتی ہے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کرتی ہے، اس لیے وہ صرف یعنی کنزمپشن سی لیٹر میں آئے گا. اور دوسرا شعبہ ہے کاروباری اداروں کا، وہ کیا خرچ کرتے ہیں، وہ کیا طلب کرتے ہیں؟ وہ سرمایہ کی اشیاء طلب کرتے ہیں، اس لیے وہ انویسٹمنٹ کریں گے، سرمایہ کاری کریں گے. تو اس کے لیے آئی کا لیٹر استعمال کیا گیا. یعنی مجموعی طلب کا مطلب کیا ہے؟ صرف جمع سرمایہ کاری. جو دو شعبہ جات ہیں اس لیے مجموعی طلب میں بھی آپ کو صرف یہ دو تصورات ہی نظر آئیں گے، ان کا مجموعہ ہی نظر آئے گا، اور وہ ہیں C+I. اب دوسری طرفین کی سائیڈ ہے مجموعی رسد. اب عوام جو کچھ طلب کرے گی وہی اشیاء پیدا ہوں گی اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. اور کاروباری ادارے جو طلب کرتے ہیں وہ روپیہ، پیسہ، سرمایہ طلب کرتے ہیں. اور سرمایہ کی ضروریات کیسے پوری ہوتی ہیں؟ جب بچت کی جائے. اس لیے مجموعی رسد کو بھی C+S سے ظاہر کیا گیا ہے. سی کا مطلب ہے کہ اتنی اشیاء بنتی ہیں جتنی عوام نے اپنی ضرورت کے تحت استعمال کرنے کے لیے خرچ کرنی ہے. تو عوام کی خاطر یہاں پر C آ گیا، اور کاروباری اداروں کے لیے یہاں پر S یا بچت یعنی سیونگ کا لیٹر استعمال ہو گیا. مجموعی رسد میں بھی آپ کے پاس دو تصورات ہیں، صرف جمع بچت. اب توازن کے لیے بتایا گیا تھا آپ کو جب دونوں پلڑے برابر ہوں، یعنی جب مجموعی طلب مجموعی رسد کے برابر ہوگی تب قومی آمدنی کی جو بھی سطح ہے وہ متوازن سطح کہلائے گی. اب ایک اور طریقہ بھی ہے قومی آمدنی کا توازن معلوم کرنے کے. دو طریقے ہیں. یہ ان دونوں طریقوں کے مطابق آپ اس کی تعریف لکھ سکتے ہیں، کسی بھی ایک کے مطابق بھی لکھ سکتے ہیں. آپ کا سوال کا جواب درست ہی مانا جائے گا. اگر آپ یہ تعریف لکھیں جو دوسرے طریقے کے مطابق ہے کہ اگر قومی آمدنی کی وہ سطح جہاں قومی بچتیں قومی سرمایہ کاری دونوں آپس میں برابر ہو جائیں اسے قومی آمدنی کی متوازن سطح کہیں گے. تو قومی بچت اور سرمایہ کاری صرف یہ دونوں آپس میں برابر ہو جائیں. تو یہ دیکھیں اگر غور سے تو جو دوسرا طریقہ ہے بچت اور سرمایہ کاری کا، یہ اصل میں پہلے طریقے کا ہی
متبادل ہیں، یعنی اس کی جگہ بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہو، یہ وہیں سے نکالا گیا ہے۔ کس طرح کہ جب آپ پہلے طریقے مجموعی طلب اور مجموعی رسد کے طریقے میں C+S = C+I کرتے ہیں تو C چونکہ دونوں سائڈ پر ہے، یعنی صرف جو ہے وہ دونوں سائڈ پر ہی موجود ہے، تو آپ C کو نکال سکتے ہیں، یعنی C ایکویشن کے کسی بھی طرف دوسری طرف جائے گا تو وہ مائنس ہی بن جائے گا اور C کینسل ہو سکتے ہیں، تو باقی آپ کے پاس یہ مساوات جو ہے وہ کیا رہ گئی، وہ صرف ایک طرف S اور دوسری طرف I رہ گیا۔ سو یہاں یہ دوسرا طریقہ پہلے طریقے سے ہی ماخوذ ہوتا ہے، جس سے مراد ہے قومی آمدنی کی توازنی سطح وہ سطح ہے جہاں مجموعی طلب اور مجموعی رسد آپس میں برابر ہوں یا پھر بچت اور سرمایہ کاری دونوں آپس میں برابر ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ان دونوں طریقوں کی وضاحت بذریعہ گوشوارہ اور ڈائیگرام سمجھیں گے۔ سو گوشوارے کا مطلب معلوم ہونا چاہیے، گوشوارے کو کہتے ہیں ٹیبل اور ڈائیگرام ہے جو آپ نے گراف بنانا ہے۔ اللہ حافظ۔